السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 142 فانی بدایونی کی غزل نمبر 1 کے اشعاروں کی تشریح کریں گے۔ تو پہلا شعر ہے: دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، جوجڑے اور پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ جان شیشے ایک بک جاتی ہے، ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی، ان داموں تو سستی ہے۔ جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جگ دنیا کو کہتے ہیں۔ جب بھی دنیا بستی تھی، اب بھی دنیا بستی ہے۔ آنسوں تھے جو خشک ہوئے، جی ہے کہ عمر آتا ہے، دل پہ گٹھاسی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا خیل نہیں، بستی بسنا خیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ پھانی جس میں آنسوں کا، پھانی جس میں آنسوں کیا، دل کے لہو کا کال نہ تھا۔ کال قحط کو کہتے ہیں۔ ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ تو دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ ہستی کہتے ہیں، پہلے کچھ اس میں مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی اس طرح ہے۔ ہستی ایک جگہ آیا ہے، ہستی زندگی کو کہتے ہیں، قدر و قیمت کو کہتے ہیں۔ ویران برباد جگہ جہاں آبادی نہ ہو، کھنڈرات ہو۔ نرالی انوکھی، گاہک کہتے ہیں خریدنے والے کو۔ دام کہتے ہیں قیمت کو، جگ کہتے ہیں دنیا کو۔ سونا ویران اجڑا ہوا، امڑانا پھیل جانا گھیرنا، گٹھا بادل، لہو خون، کال قحط۔ تو پہلے دو لائنیں جو ہیں، دو لائنوں کی تشریح ہے اس طرح: دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ تو شاعر فانی بدایونی اس شعر میں دنیا سے اپنی بیزاری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ شاعر فانی بدایونی دنیا سے اپنی بیزاری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ دنیا جیسی بھی ہے مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میری طبیعت کا عالم یہ ہے کہ اگر مجھے موت مفت میں بھی ملتی ہے تو میں لینے سے انکار کروں گا۔ دنیا کی زندگی کی تو میرے سامنے کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ دنیا کی اس زندگی کی تو میرے سامنے کوئی قیمت ہی کیا ہے۔ اصل میں شاعر فانی بدایونی دنیا سے بیزار ہے۔ وہ اپنی خودداری کے سبب اس دنیا سے کوئی احسان لینا ہی نہیں چاہتا ہے۔ شاعر اپنی خودداری کی وجہ سے، خودداری کے سبب سے اس دنیا کا کوئی احسان ہی نہیں لینا چاہتا ہے۔ تو کہتا ہے: دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ آگے اور دو شعر: آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، جوجڑے اور پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں شعر میں کہ میں نے طرح طرح کی بستیاں بھی دیکھی ہیں، ویران جگہ بھی دیکھی ہیں، لیکن دل کی جیسی انوکھی بستی میں نے کبھی اور کہیں نہیں دیکھی۔ دل کی جیسی انوکھی بستی میں نے کبھی اور کہیں نہیں دیکھی۔ یہ اگر ایک بار اجڑ جائے، یہ دل کی بستی جو ہے، نرالی بستی، یہ اگر ایک بار اجڑ جائے تو دوبارہ اس کو بسانا ناممکن ہے، کسی کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی دل بہت ہی نازک چیز ہے، یعنی دل بہت ہی نازک ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ جوڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو دوبارہ جوڑ نہیں سکتا۔ تو آگے فرماتا ہے اردو شعر میں: جان شیشے بک جاتی ہے، ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی، ان داموں تو سستی ہے۔ ان شعروں میں شاعر فرماتا ہے کہ محبوب کی نظر کسی کا دل لینے کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی لے لیتی ہے۔ یہ تو محبوب کی مرضی ہے کہ وہ محبت کا جواب کس انداز میں دے۔ اسے دوسروں کی جان ایک نظر کے بدلے میں سستی معلوم ہوتی ہے۔ جان شیشے بک جاتی ہے، جان شیشے کی قیمت لگ جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، ایک اشارے کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی، ان داموں تو سستی ہے۔ یہ تو گاہک کی مرضی ہے، یہ تو خریدنے والے کی مرضی ہے، یہ تو بالکل بڑی سستی داموں میں بیچی جاتی ہے۔
آگے کہتا ہے جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہے، جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، اب بھی دنیا بستی تھی جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ شاعر اپنی محبوبہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اپنی محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہارے ہجر، تمہاری جدائی میں رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں گنوا دی، تمہاری جدائی کی وجہ سے میں رو رو کر میں نے اپنی آنکھوں کی روشنی، اپنی آنکھوں کی بینائی جو تھی وہ میں نے کھو دی۔ باقی تو کوئی کی فرق نہیں پڑتا، باقی تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا تو تب بھی آباد تھی اور آج بھی آباد ہے، کسی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، بس ایک میں ہوں کہ جس کی دنیا تمہارے بغیر اجڑ کر رہ گئی ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ میں ہوں کہ جس کے تمہارے بغیر جس کی زندگی فنا و برباد ہو کر رہ گئی۔ جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں آنسو تھے جو خشک ہوئے جی ہے کہ عمر آتا ہے، دل پہ گٹھا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ شاعر اپنی زندگی میں ناکامیوں، محرومیوں، اداسیوں کا ذکر کرتے ہوئے، تکلیفوں کا، دکھ درد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اداسی اور ویرانی کا یہ عالم ہے، یہ سبب ہے کہ کافی آہوازاری کرنے اور رونے پیٹنے کے بعد مجھ پر ایسا عالم طاری ہو گیا ہے، میرے دل کو محرومیوں اور ناامیدیوں کی گٹھا نے گھیرا ہوا ہے، میرے دل کو محرومیوں، ناامیدیوں اور تکلیفوں کی گٹھا نے گھیر کر رکھا ہے اور میں پریشان حال ہوں، میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو آگے دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا خیل نہیں بستے بستے بستی ہے۔ شاعر فانی بدایون اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ دل معمولی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ شاعر فانی بدایونی اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ دل معمولی سی ٹکر سے، معمولی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک بار جب دل کی نگری اجڑ جائے تو اسے دوبارہ بسانا کوئی آسان کام نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دل کی سی بستی بسانے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، دل کی بستی بچانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ وہ بستی ہے جو مشکل سے ہی بسائی جاتی ہے، یہ وہ بستی ہے جو مشکل سے ہی بسائی جا سکتی ہے۔ تو کہتا ہے دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا خیل نہیں بستے بستے بستی ہے۔ شاعر اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ دل جو ہے وہ معمولی سی ٹھیس سے، معمولی سی چوٹ سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک بار جب دل کی نگری ہی ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ بسانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے۔ دل جیسی بستی بسانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ وہ بستی ہے جو مشکل سے بسائی جا سکتی ہے۔ تو لاسٹ والے 2 لائنوں میں فانی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی 2 بوندوں کو ترستی ہے۔ شاعر فانی بدایون اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ پہلے میں زار و قطار روتا تھا، آنسو ہی نہیں تھے، لیکن میرے دل کا خون بھی میری آنکھوں سے آنسو کی شکل میں ٹپکتا تھا، یعنی میں بہت آہوازاری کرتا تھا، فریاد کرتا تھا، اپنے دل کا حال بیان کرتا تھا۔ اب میری آنکھوں سے آنسو ہی سوکھ گئے ہیں، اب میری آنکھوں سے آنسو بھی سوکھ گئے ہیں، خشک ہو گئے ہیں، اب اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں اور آنسو برسنے کے لیے ترستی ہیں۔ پہلے شاعر فرماتا ہے کہ میری آنکھوں سے میں روتا تھا، میری آنکھوں سے میرے دل کا خون ٹپکتا تھا، ہائے وہ آنکھ کا پانی کی 2 بوندوں کو ترستی ہے۔ آج وہ آنکھیں جو ہوں گی رو رو کے خشک ہو گئی ہیں، وہ پانی کی 2 بوندوں کے، پانی کے 2 قطروں کے لیے بھی ترستی ہیں کہ میری آنکھوں سے اب جو رونا تھا، رونے کا پانی تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب میں پانی کی 2 بوندوں کے لیے ترستا ہوں۔ تو پیارے بچوں، یہ فانی بدایون کی غزل تھی، ان کی تشریح میں نے آپ کو کہی، تو انشاءاللہ کل کا ہمیں آگے کا اس کا سبق پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔